بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ حضرات کا جلسہ کتاب سیرت النبی میں خیر مقدم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری بحث انشاءاللہ آج کے جلسے میں صفحہ نمبر 57 سے لے کر صفحہ نمبر 70 تک تقریباً 70 تک انشاءاللہ بحث کریں گے۔ پہلا عنوان جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ ہے قیادت قوم کی شاہی نہیں ہے۔ آپ کی کتاب سے صفحہ نمبر 57 پر ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کے بعد پہلی مرتبہ مدینہ میں وارد ہوئے، جسے اس وقت یثرب کے نام سے جانا جاتا تھا، تو لوگ چونکہ رسول کا ایک جاو حشم تھا، رسول اسلام کے رسول تھے، تو بہرحال لوگ استقبال کے لیے ہر انسان چاہتا تھا کہ رسول میری مہمانی میں تشریف لے آئیں۔ اس میں یثرب کے بڑے بڑے، مدینہ کے بڑے بڑے لوگ بھی تھے اور کئی منزلت رکھنے والے لوگ بھی تھے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد لوگوں نے سب نے کہا رسول اللہ ہمارے گھر پہ تشریف لائیں، رسول اللہ ہمارے گھر پہ تشریف لائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہاتھ میں اونٹ کی مہار تھی، اس اونٹ کی مہار کو چھوڑ دیا، کہا اونٹ کی مہار کو چھوڑ دو، جہاں بھی یہ اونٹ جا کر بیٹھے گا میں اس کے گھر میں مہمانی میں تشریف لے جاؤں گا۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ تمام نے اونٹ کی مہار کو چھوڑ دیا، اس کی لگام جو ہوتی ہے اسے چھوڑ دیا۔ اب وہ اونٹ چلتا رہا یہاں تک کہ ایک فقیر ترین محلے میں جا پہنچا اور سب لوگ تعجب میں دیکھنے لگے، کہنے لگے یہ تو فقیر نشین محلہ ہے۔ بولے محلے، یہ محلہ تو جو ہے وہ فقیروں کا ہے، یہاں کہاں بیٹھے گا؟ ظاہری طور پر جو نگاہیں دیکھ رہی تھی، ایک گھر کے سامنے وہ اونٹ بیٹھ گیا جا کر، تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ گھر جو ہے وہ حضرت ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابیوں میں سے ایک صحابی، تو دیکھا کہ یہ تو بہت ہی فقیر ہے ظاہراً۔ البتہ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ فقیر کیا رسول کی مہمانی کرے گا، لیکن رسول اسی کو تو اخلاق کہتے ہیں۔ ہماری بحث بھی تو اخلاق اور سیرت النبی پر ہے، یہ ہے نبی کی سیرت، یہ نبی کی سیرت ہے۔ تمام کے تمام لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ مال و منال، جاہ و جلال کچھ کام نہیں آئے گا، یہ رسول اخلاقی قدروں کا مالک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہرحال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں گئے، حضرت ایوب انصاری کے گھر میں۔ وہاں جانے کے بعد ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے ایک جگہ تھی، ایک بڑی جگہ تھی، تو پوچھا کہ یہ کس کی جگہ ہے؟ تو کہا کہ 2 یتیم بچوں کی ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس جگہ کو ان دونوں یتیم بچوں سے خریدا اور اس جگہ مسجد النبی، جو آج آپ دیکھ رہے ہیں گنبد خضرا، جو مدینہ میں سب سے معروف جگہ ہے، وہ ہے مدینۃ النبی، مسجد النبوی، ٹھیک ہے۔ تو اس جگہ کو رسول نے خود اپنے خرچے پر خریدا اور اس کے بعد وہاں پر مسجد بنوائی، اور وہ جو 2 یتیم بچے تھے جن کی جگہ تھی یہ، تو ان کو اپنی کفالت میں رکھا اور ان کی پرورش کی۔ یہ ہے اخلاق رسول۔ اس کے بعد اگلا عنوان جو ہے وہ ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ یہ کتنا خوبصورت یہ رسول کا کردار تھا کہ رسول نہ تو بادشاہی کو مانتے تھے، نہ بے جا تعصب کو، نہ خاندانی غرور کو، البتہ رسول نے آنے کے بعد اسے ختم کیا ہے۔ مدینہ میں اکثر جاہل جو عرب تھے وہ اپنے خاندان پہ بہت زیادہ غرور کرتے تھے، یعنی میں اس خاندان کا ہوں، میرا خاندان بڑا ہے۔ آج بھی معلوم نہیں کسی گاؤں میں، کسی قریے میں، کسی شہر میں ہو سکتا ہے کہ اس طریقے کا تعصب پایا جائے کہ ہمیں خاندانی غرور پایا جاتا ہے ان کے، میں یہ خاندان کا ہوں۔ بہرحال یہ سب رسول ختم کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، لوگوں کے درمیان میں اخوت کو جاری کیا، عقد اخوت پڑا، یعنی تمام ایک صف میں سب کھڑے ہو گئے، یعنی فقیر بھی غریب بھی۔ آج دیکھیں نماز جماعت کا کیا حکم ہے، اگر خود
مسلمان پرائم منسٹر بھی آ کے کھڑا ہو جائے نماز کے صف میں تو وہ اسی صف میں کھڑا ہوگا، اس کے لیے کوئی الگ سے جگہ نہیں بنائی جائے گی، اس نماز کا ہمارا طریقہ۔ بہرحال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا لوگوں کے درمیان میں اس طریقے سے بھی خاندانی غرور پایا جاتا ہے، تعصب پایا جاتا ہے، بادشاہیت پائی جاتی ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کیا۔ ایک بہترین مثال اس کی کہ لوگوں کے درمیان سے اس نسل قبائل جنگی کو ختم کیا، وہ ہے جناب حضرت بلال حبشی کو مؤذن مسجد النبوی قرار دیا۔ دیکھا آپ نے، غور کرنے والی بات ہے کہ ایک حبش کا رہنے والا انسان جس کو ہم لوگ آج افریقہ کہتے ہیں، افریقہ کے لوگوں کو پہلے لوگ جو ہے وہ نوکروں سے تعبیر دیتے تھے، نعوذ باللہ، یہ غلط بات ہے۔ رسول نے کہا کہ نہیں، ہم مؤذن ایسے کو رکھیں گے کہ جس سے اصلاً بھید بھاؤ ختم ہو جائے گا رنگ و نسل کا۔ اس طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل، سیرت اور کردار کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں پر قبضہ کر لیا اور لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لی۔ اس کے بعد آپ آئیں گے تو آپ کو ایک عنوان ملے گا 5 اصلی دشمن، یعنی جب یہ اسلام پھیل رہا تھا تو اسلام کے کتنے دشمن تھے۔ میں جلدی خلاصتاً بیان کر دیتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور زیادہ اس کے اوپر پڑھیں تو آپ اس کتاب سیرت النبی کی طرف مراجعہ کر سکتے ہیں۔ میں خلاصتاً بات کو بتا دوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو اسلامی معاشرے کو، جو اسلام ابھی نیا تازہ جس نے اپنا سر بلند کیا تھا، اس کے 5 دشمن تھے، اور رسول نے فرمایا کہ اسلام کو 5 دشمنوں سے خطرہ ہے۔ پہلا دشمن جو اسلام کے لیے ثابت ہوتا وہ ہے اطراف مدینہ کے قبائل، یعنی مدینہ کے آس پاس کے جو لوگ تھے وہ ان سے خطرہ تھا، کیونکہ بھائی ظاہر سی بات ہے جب رسول آئے ہیں تو رنگی جھگڑا کو ختم کر دیا، نسلی جھگڑوں کو ختم کر دیا، فتنہ و فساد کو ختم کر دیا، اور یہ عرب جاہل تو چاہتے ہی تھے کہ ہر وقت جھگڑا لگا رہے، فتنہ و فساد، آج بھی اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو بہرحال وہ دشمن ہے ایسی سوچ کے، یہ دشمن اس بات کے نہیں تھے کہ رسول ایک نیا دین لے کر آئے، بلکہ دشمن اس بات کے تھے کہ یہ ہماری نسلی اور رنگی جھگڑوں کو ختم کر رہا ہے، جس کے اوپر ان کی زندگی اور ان کی جو ہے روٹیاں پک رہی تھی جس توے کے اوپر۔ تو پہلا جو ہو گیا، پہلا دشمن 5 دشمنوں میں سے پہلا دشمن مدینہ کے اطراف کے لوگ، ٹھیک ہے۔ دوسرے جو دشمن تھے وہ مکہ والے تھے۔ مکہ والوں کا بھی پرابلم یہی تھا کہ رسول آئے ہیں تو اب ہمارے جو ہے وہ بھائی بادشاہت کو ختم کر دیں گے، ہم لوگ اب پیسہ کہاں سے کمائیں گے۔ بہرحال اس وقت مکہ کو مرکزیت حاصل تھی، کہیں نہ کہیں دا سینٹرل پوائنٹ آف دی مکہ واز دی مکہ، جو تھا وہ خود مکہ ہی اپنا جو ہے وہ ایک مرکزی تھا۔ اس کے بعد تیسرا جو دشمن تھا وہ تھا قوم یہود۔ یہ سب سے بڑے عجیب لوگ تھے، ان لوگوں نے رسول سے وعدہ کیا کہ ہم مدینہ سے باہر نہیں جائیں گے، لیکن ہم آپ کے ساتھ میں جس طریقے سے آج ہندوستان میں مختلف قبائل کے لوگ اور مذہب کے لوگ رہتے ہیں، اس طریقے سے اس وقت اس زمانے میں جب رسول آئے تھے مدینہ میں تو مدینہ میں یہود بھی تھے۔ ان یہودیوں نے رسول سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ زندگی گزاریں گے، لیکن حد تو یہ تھی کہ اسی معاشرے میں مل جل کر یہ یہود جو ہے وہ فتنہ و فساد بپا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو چوتھا دشمن تھا اسلام کا وہ تھے منافقین، سب سے بڑے دشمن، اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہ منافقین تھے۔ انہوں نے مسلمان ہونے کا لباس پہن لیا اور اندر ہی اندر اسلام کو کھوکھلا اور دیمک کی طرح چاٹنے لگے، کھوکھلا کرنے لگے۔ اس کے لیے قرآن مجید میں پورا کا پورا ایک سورہ نازل ہو گیا، کیا ہے رسول، یہ جو تمہارے آس پاس آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سے کچھ لوگ جو ہے منافق بھی ہیں، یعنی چہرے پر کچھ اور، یعنی ہاتھی کے دانت دکھانے کے کچھ اور کھانے کے کچھ اور جو آخری 5واں جو دشمن ہے وہ ہے نفسانی خواہشات۔ جی ہاں، نفسانی خواہشات۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے فی قلوبہم مرض، بھائی ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں پرابلم ہے۔ the problem is inside the heart، یعنی انسان جو ہے وہ دل میں اپنے مرض رکھے ہوئے ہے، بیماری ان کے دلوں میں ہے۔ یعنی کہ کبھی کبھی ہوتا ہے انسان جو ہے وہ اپنی غلط خواہشات کی وجہ سے کسی چیز کے حاصل کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اسلام کے بنیادی تعلیمات یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، لوگوں کا مال نہیں ہڑپنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے نفسی خواہشات کی بنیاد پہ یہ چیزیں آپ کے لیے جائز ہو جائے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں بھی سیرت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ جلسہ عبادی کے لیے آپ حضرات کو خدا بزرگ کی پناہ میں سونپتے ہیں۔ خدا یار و نگہدار، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔